بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یونان سے پروگرام ہیلاس کرنٹ افیئرز کے ساتھ آپ کا میزبان احسان اللہ خان حاضر ہے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں ہمیشہ اس بات کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ ترین صورتحال ہو اس پر بات کی جائے، اور اس کے علاوہ یونان میں پاکستانی کمیونٹی کو جو مسائل درپیش ہیں اور ان مسائل کے اندر سے ایسے مسائل جو ان دنوں میں ہمارے سامنے آئے اور جن کا احاطہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کا حل بھی سوچا جائے، تو ان پر بات چیت کی جاتی ہے۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم احاطہ کریں گے زیادہ سے زیادہ پاکستان کی صورتحال کا، اس صورتحال کا جو نیٹو کے پاکستان میں دراندازی کے بعد اور حملے کے بعد پیش آئے۔ اس کے بعد حکومت پاکستان کا جو موقف ہے، کیا وہ ایک غیرت مندانہ موقف ہے اور پوری قوم اس موقف سے خوش ہے، یا اب بھی ہماری قوم اور ہمارے سیاستدان اور ہماری سیاسی جماعتیں موجودہ حکومت سے مزید تقاضا کرتی ہیں کہ اس سے زیادہ سخت موقف اختیار کر کے پاکستان کی سالمیت کو اور اس کے استحکام کو اور اس کی خود مختاری کو منوایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے آج اس موضوع پر بھی کہ پاکستان بنتے کے ساتھ ہی جو ایک مسئلہ ہمیں یہ سمجھ لیں کہ وراثت میں مل گیا، جسے مسئلہ کشمیر کہتے ہیں، اور اس مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کتنی کاوشیں ہیں، عالمی برادری اس پر کتنی فوکس کرتی ہے، اور ہمارے رہنما، ہماری سیاسی جماعتیں، بالخصوص آزاد جموں و کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنے اپنے سلوگنز کے ساتھ، اپنے اپنے منشور کے ساتھ کس طرح اس پر محنت کر رہی ہیں، اور کیا ان کے مقاصد، ان مقاصد پر انہیں اب تک کوئی کامیابی حاصل ہوئی یا وہ اب تک جوں کہ توں برقرار ہیں۔ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عابد شاہین صاحب، جو مرکزی چیئرمین ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ شاہین کے۔ عابد صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما جناب سردار بشیر صاحب۔ سردار بشیر صاحب یونان میں ہی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں، اور اکثر ان سے گفت و شنید بھی ہوتی رہتی ہے، کشمیر کے ان ایشوز پر بھی ہوتی رہتی ہے بات جو ہماری اشد ترین ضرورت ہے، جنہیں فوراً حل کیا جائے، اور ان ایشوز پر بھی ہوتی رہتی ہے جس پر پوری دنیا کو متوجہ کرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی جناب عابد شاہین صاحب برسلز میں مقیم ہے، اور وہاں سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ شاہین کے لیے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے مرکزی چیئرمین ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یونان کا ان کا دورہ تھا، اور ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے اس دورے کو کیش کروانے کے لیے آپ کے سامنے انہیں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عابد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وینس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں۔ جی عابد صاحب، اس بات سے آغاز کریں گے کہ کیا 1947 سے لے کر اب تک آپ بطور چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ شاہین، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک میں، اس موومنٹ میں آزادی کشمیر کے اندر کچھ ذرہ برابر بھی اس کے اندر حرکت ہوئی، کچھ آگے بڑھا، یا جو کہ تو وہ مسئلہ برقرار ہے؟ تھینکس جی، آپ کا اور آپ کے پورے چینل کا، آپ کی اس ٹیم کا تھینکس آپ کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کہ کشمیر کا جو تنازع تھا، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ یہاں سے چلے گئے واپس، چونکہ وہ گورنر جنرل تھے ظاہر ہے اس کی پورے اس خطے کے، جب دو ملک بنے تو وہاں 556 ریاستیں تھیں جن کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں یا پھر پاکستان حق رائے دہی استعمال کریں۔ جی ہاں، حق رائے دیں، اور اس میں قائد اعظم صاحب نے بھی یہی ان کی جگہ جگہ جو تقاریر تھی ان میں ان کا موقف یہی تھا۔ بدبختی سے یہ مسئلہ جو ہے یہ 62 یا 63 برسوں سے یعنی نزاع عالم بنا ہوا ہے، یعنی دنیا کے لیے اور بالخصوص کشمیریوں کے لیے۔ لیکن دنیا تو اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح مغربی اقوام دوسرے مسائل کے لیے بھاگ دوڑتی ہیں، چڑھ دوڑتی ہیں، اس طرح کشمیر کے معاملے میں اقوام متحدہ کی باقاعدہ قراردادیں موجود ہونے کے باوجود اب تک اس پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جس پر اس کو دی جانی چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے سر کہ چونکہ اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ اس مقصد کو فلفل نہیں کر رہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ محکوم جو لوگ ہیں یا محکوم حکوموں کو آزادی، دوسرے کا جو غصب کیا ہوا حق ہے اس کو وہ دلائیں گے، لیکن چونکہ وہ تو حاکمین کو زیادہ تسلط دلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی یو آر رائٹ، لیکن ہوا ایسا نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج کی کیپٹل وار اور کنزیومر وار کے اندر دیکھیں، امریکن انٹرسٹ کو دیکھیں، تو وہ کسی ملک کی آزادی کی بات کرنے والے لوگ
لوگوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہاں ہمارا جو اسلحہ ہے وہ کہاں کھپت ہوتا ہے، یعنی پینٹاگون کی، اور اسی کے لیے وہ میدان تیار کرتے ہیں، Exactly, you're اسی right. کے لیے وہ ایسی پالیسیز تیار کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کا اسلحہ وہاں پر کھپ سکے. جی کشمیر ان کے لیے ایک بہت ہی ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ پاکستان اور ہندوستان کو یعنی بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، اور اسی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو چکا ہوتا تو ہندوستان اور پاکستان کے جو بارڈر لائن پہ جو بنیادی مسائل جو بھی حل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ حل ہو چکے. اقوام بہت زیادہ قریب ہو چکی ہوتی، تجارت بڑھ چکی ہوتی ہے، آپ کے سفر کے راستے آسان ہو چکے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ امریکہ کے اور دوسری اقوام کے انٹرسٹ میں نظر نہیں آتا. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں باحثیت قوم کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی قوم کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا، ان کی سمت کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے، اور ان کی ایک لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے، مخلص قیادت کا ہونا ضروری ہے، ایک نڈر قیادت کا ہونا ضروری ہے جو کمپرومائز نہ کرے، اپنی قوم کے اس موقف پر کمپرومائز نہ کر سکے. اب ظاہر ہے کہ ان 62-63 برسوں میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کشمیریوں کو کوئی ایسا نڈر لیڈر نہیں مل سکا جو یعنی کشمیریوں سے بات کرنے کے لیے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو یعنی جیسے فلسطینیوں کے یاسر عرفات تھا، جیسے یعنی یہ عبداللہ اوجلان ہے، جیسے یہ چائنا کے اندر مہاتیر محمد ہے یا دلائی لاما ہے. ایسے لوگ کشمیریوں کے اندر، کشمیریوں کی یہ بدبختی ہے کہ ان 62 برسوں میں یا 63 برسوں میں آج تک لیڈرشپ نہ مل سکی. کشمیری باحثیت قوم یعنی پاکستان کے اندر آپ یوں دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر وہ باصلاحیت قوم ہے، وہ پورا من قوم ہے، لیکن اس قوم کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی، ایک سمت کی ضرورت تھی، ایک مضبوط پارٹی کی ضرورت تھی جو دنیا کے اندر اپنے کیس کو لے کر ایز خود جائے. جب وہ دنیا کے اندر اپنے کیس کو ایز خود لے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ان کی بات کو سنے گی. باحثیت پاکستانی یا باحثیت ایک کشمیری جب آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کشمیریوں کا کیس کشمیریوں کو لڑنا چاہیے یا کسی دوسرے کو لڑنا چاہیے. جی دیٹ از ریزن. تو آپ کے خیال میں وہ مسئلہ جو کا تو برقرار ہے یا اس میں کچھ پیش رفت ہوئی تھوڑی بہت؟ میں نہیں سمجھتا ہوں سر کہ چونکہ اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کی ریزولوشنز آلریڈی موجود ہیں، اس میں ایک قدم بھی کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی نہیں ہوا، نہ ہی اس کو مقامی سطح پر کچھ آگے موو کیا گیا. نتھنگ. چلے اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک کالر ہے، دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی خیریت. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عمران بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی عمران بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا جس طرح پاکستان آزاد ہوا تھا اگر کشمیر بھی اس طرح آزاد ہو جائے تو کیا ان کا بھی لائے عمل اسی طرح ہوگا جو پاکستان نے اختیار کیا ہے؟ جی یہ سوال آپ کا کس سے ہے، مجھ سے یا مہمان سے؟ بس جو بھی جواب دیا. جی بہت شکریہ جی آپ کا. جی ان کا سوال ہے کہ اگر کشمیر بھی آزاد ہو گیا تو کیا اس کا اثر بھی پاکستان جیسا ہوگا آزادی کے بعد، جس طرح ہم جن مسائل کا شکار ہے، کیا کشمیر بھی ایسے رہے گا؟ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا میرے دوست نے. بات یہ ہے جی کہ جب 1832 سے یا 1800 کے درمیان جب دنیا کا ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر نیپولین بوناپارٹ جو تھا، اس نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، تو اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر تو پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، جس میں جرمنی ہے، جس میں ایران ہے، جس میں یعنی انڈیا ہے، جس میں چائنیز ہیں، انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کی شکیں اپنے آئین کے اندر استعمال کی تھی. سیم لائک قوم بننے کے لیے اور ملک بنانے کے لیے. ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ باحثیت کشمیری قوم، آپ جب آزاد ہوتے ہیں تو آپ کے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں، دنیا کے مختلف حالات کا، واقعات کا، اس وقت کی ضرورتوں کے تحت وہ ڈیسیژن کرتے ہیں اور وہ لائعمل اور وہ قانون جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا ابھی صاحب میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے کالر بھائی تھے انہوں نے جو سوال کیا، یہ تو دوسرا سوال بنتا ہے کہ کیا کشمیر آزاد ہونے کے بعد پاکستان کی طرح مسائل کا شکار ہو جائے گا یا اپنے آپ کو سنبھال پائے گا؟ لیکن میرا سوال یہ ہے اس سے پہلے کہ کیا کبھی کشمیر آزاد ہو پائے گا جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں سر، آج کی جو صورتحال ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، چونکہ ڈائریکشن کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے. اور میں پہلے جو کہہ چکا ہوں آپ کو کہ ایز اے کشمیری قوم ایک ڈائریکشن کا تعین نہیں ہو سکا. جب قوم باحثیت قوم مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہم مختلف قبائل میں الجھے ہوئے، مختلف باتوں میں، مختلف خاندانوں میں الجھے ہوئے، برادریوں میں الجھے ہوئے. اگر ہم باحثیت قوم
मतलब एज ए कश्मीरी कौम दुनिया के अंदर अपने को रोल दें तो 10 लाख 6 लाख 11 लाख या 10 लाख जो और कश्मीरी हैं, वो इंग्लैंड के अंदर जितनी मौजूद हैं। कैजुअलिटीज अब तक हो चुकी हैं, इतनी अगर इनकलाब के लिए उठी तो अब तक ज्यादा आसानी से उसको हासिल किया जा Of course, सकता of था। course. सरदार बशीर साहब, चूंकि आप यूनान में मुकीम है और हमारे साथी हमारे भाई हमारे साथ ही रहते हैं, आप कहते हैं कि जब तक आपका टारगेट मुतय्यन ना हो, जब तक आपकी मंजिल उसका तयन ना हो, उस वक्त तक आप मंजिल हासिल नहीं कर सकते। और उसके लिए जनाब आबिद साहब ने यह फरमाया कि आपके लिए मुखलिस क़यादत, मुखलिस लीडरशिप को होना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट शाहीन जो है पूरे यूरोप में काम कर रही है, पाकिस्तान और मेरा ख्याल है वहाँ पर कश्मीर में तो अपने उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो यूनान के अंदर आप मौजूद हैं एक तवील अरसे से, लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि आपने यहाँ लोकल सतह पर कोई तंजीम साजी की कोशिश की हो या इस तहरीक के लिए कोई ऐसा कदम उठाया हो जिसके लिए आपके साथ दूसरे लोगों ने मिले। क्या वजह है कि आप इतने ठंडे क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप लोगों को मिनिस्ट्री और दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझाया, मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ अपने प्रोग्राम में दावत दी और हम आप लोगों से भी मुखातब हैं और घर में बैठे हुए साथी हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। तो एहसान साहब ने जो सवाल मुझसे पूछा तो उसका जवाब देना किसी बड़े लीडर के लिए होता है या उससे पूछे तो जाया उसके लिए ईरान की सतह पर तो आप भी लीडर है ना, यहाँ पर तो आप भी लीडर है। मेरे लिए जो शख्स जहाँ पर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो लीडर ही होता है। बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल ये। चले आपसे इसका जवाब लेते हैं, पहले देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब। जी पीर मोहम्मद अशरफ शाकिर साहब। राजा मुजाहिद राज। जी राजा मुजाहिद राज साहब, मुझे असल में गलत तो चिट मिल गई। राज साहब कैसे आप? अल्लाह का करम जी। सबसे पहले आज- मैं मानू का वेलकम कहता हूँ तो ईरान में तशरीफ लाए हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। ये सरदार शाहीन साहब, आबिद शाहीन साहब आबिद शाहीन साहब और साथ में ये हमारे सरदार बशीर साहब भी मौजूद है जो पहले तशरीफ ला चुके हैं ईरान में काफी अरसा पहले से। बशीर साहब हमारे भाई हैं जी, तो जा रहे हैं जी पता नहीं। राज साहब, आज का मौजू है कि क्या कश्मीर की जो तहरीक है उसने पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक अपनी जगह से कोई थोड़ी बहुत भी मूवमेंट की, थोड़ी सी आगे बढ़ी या जो की तो मौजूद है? उसके जवाब में आबिद शाहीन साहब ने यह फरमाया है कि चूंकि हमें कोई ऐसी इनकलाबी क़यादत मुयसर आज तक नहीं आ सकी, इस वजह से और ना ही हमने आज तक अपनी असल मंजिल का तयन किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं इनके बकौल कि तहरीक के आज़ादी कश्मीर जो है वो जूं की तू मौजूद है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो नहीं है। मैं इस बात से बात नहीं करूंगा कि क़यादत नहीं है। क़यादत तो माशाल्लाह कश्मीर के पास बहुत बड़ी है, लेकिन इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें जो हमारी मुस्लिम स्टेट है ना, अगर तो जो क्रिश्चियन स्टेट होती या हिंदू स्टेट होती तो कब भी बढ़ सकती होती। ठीक, मैं समझता हूँ कि एज ए मुस्लिम स्टेट कश्मीर को बोल नहीं किया जा रहा और हमारा किसकी तरफ से? क़यादत है उसने तो बहुत फर्क किया है कश्मीर की। राज साहब, एज ए मुस्लिम किसकी तरफ से इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से तवज्जो नहीं दी रहा मुस्लिम वर्ड या अक़वाम आलम सबको आप मिला लें उसमें? है। उसको चाहिए कि वो इस लेवल पे भी सोचे कि कश्मीर कोई एक जगह का तो नहीं मसला, ये तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों का मसला है ना, जी जिन्होंने एक मिशन के लिए, एक जाति के लिए अपनी हजारों लाख में जाने भी कुर्बान किया, लेकिन OIC के हमारा जो मुश्तरका प्लेटफॉर्म है उसने आज तक इस मसले को उस लेवल पे कौम के दमे हाईलाइट नहीं किया। पाकिस्तान एज ए फ्रीक तो जाता है, कश्मीरी भी अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब तक तुम एक मजबूत आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो कौमें। राय साहब, क्या समझते हैं कि ये फेलियर कहां पर आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान तो बतौर फरीक उसमें हर किस्म की तहरीक है, आज़ादी कश्मीर की जब भी बात होती है, जहां पर भी होती है, पाकिस्तान बतौर फरीक वहां पर मौजूद होता है। तो क्या समझते हैं कि ये कश्मीर की अंदरूनी जो क़यादतें हैं, ये जो जमातें हैं, जो तहरीकें जो चला रही हैं, क्या ये उनका फेलियर नहीं है कि वो आलमी सतह पर उस कुव्वत के साथ और उस जुर्रत के साथ और उस इत्तेहाद के साथ बात नहीं कर रहे कि जिसका असर होता अब तक? नहीं, कश्मीर के जो क़यादत है उसने तो अपनी बात बुलंद किया, लेकिन पहली बात तो ये वहाँ जो आर्मी बैठते हैं वो कश्मीरी लीडर्स को कभी भी इंटरनेशनल फोरम यूज करने की इजाजत भी नहीं देते, कभी कभी उन्हें देने देते हैं, उनके पास अपना पासपोर्ट तो है नहीं, वो इंडिया से पासपोर्ट लेते हैं, तो पासपोर्ट लेने के लिए भी बात दफा उन्हें अदालत से रजू करना पड़ता है।
جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں ہر لیول پہ، لیکن جیسا کہ آپ صاحب بتا رہے تھے کہ کشمیریوں کی جو ایک خود آواز ہے اس کو بلند کرنے کے لیے، اس کے لیے تو ظاہر ہے ایک پلیٹ فارم آزاد کشمیر میں تیار ہوا، آزاد کشمیر کو انڈیپینڈنٹ حکومت دی گئی اسی لیے کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مفروضی حالات اور آزاد کشمیر میں جو سیاسی عدم استحکام رہتا ہے اس وجہ سے اس لیول پہ کام نہیں ہو سکتا۔ نہیں رائی صاحب، لیکن اس کا حل کیا ہوگا جبکہ آپ کشمیر کے اندر 1 لاکھ کے قریب جانیں ضائع کر چکے ہیں اب تک بربریت کے اس کے بدلے میں، اس کی وجہ سے، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح دعوتیں چلتی رہیں گی، دورے ہوتے رہیں گے، یورپ میں گھومتے رہیں گے کشمیری رہنما بھی اور ہم لوگ بھی اور سارے، اور اس کے بعد بیٹھ کے باتیں کر لیں گے کہ کشمیر جو ہے اس کو کشمیری قوم کو آزادی نہیں مل رہی، اس کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی جو اجازت نہیں دی جا رہی، اس کا حل کیا ہوگا؟ آزادی کے لیے اپنا خان صاحب جو پلیٹ فارم ہے پولیٹیکل وہ تو یوز ہو رہا ہے، آپ دور رہا ہے کہ ڈائیلاگ، تو ڈائیلاگ کے ذریعے کشمیری بھی جدوجہد کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان بھی اپنی طرف سے۔ بھائی صاحب ایک اعتراض جو عابد شاہین صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ اپنی ذاتوں اور برادریوں کے اندر اس قدر الجھ چکے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ آزاد کشمیر میں بالخصوص ان کی جو جد و جہد و جنگ ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے کہ وہ کس طرح سے آزاد کشمیر کی حکومت کا حصہ بنے، حکومت حاصل کریں، تو کیا ان کا یہ اعتراض درست ہے اور کیا اس کا کوئی سدباب کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات انہوں نے بالکل درست کہی ہے، اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹی ہیں انہوں نے بجائے یہ کہ کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ کریں وہ اپنی پارٹی پوزیشن ہائی لائٹ کریں، اپنی حکومتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جی راج صاحب چلیں، آپ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے چلتے ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنا چلوں، چونکہ آپ پاکستان کے اندر بھی بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ بڑے اچھے صحافی ہمارے ساتھی ہیں، اس وقت جو پاکستان کا موقف ہے نیٹو کے حملے کے جواب میں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت جو پاکستان نے موقف بنایا تو پہلے دن سے یہی موقف ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے پہلی دفعہ عوام کی منگوں کے مطابق ایک موقف بنایا ہے، تو اس کے لیے ہم ہاتھ طرح سے پاکستان کی حکومت اور پاکستان آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی موقف کو مضبوط بناتے ہوئے۔ راج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے حملے پاکستان پر ہوئے اور اتنے لوگ مارے گئے، بالکل بے گناہ معصوم بچے بھی مارے گئے، کبھی ہماری پاکستان کی حکومتوں کو اتنی غیرت نہیں آئی، کبھی ان کو اتنا سٹینڈ لینے کی ان کو جرت نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے کہ اس بار اتنا سخت موقف اختیار کیا گیا؟ ظاہر ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ماں کھا کے اللہ تعالیٰ کسی وقت تو غیرت انسان کی بلند کرتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ انہوں نے ہوش کے نہر لے لی ہے تو ہم ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور آپ اس بات میں کتنا وزن محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ اس بار انہوں نے پاکستان کی آرمی پر حملہ کیا اور چونکہ ہماری پاکستان آرمی کی قیادت نے گن پوائنٹ پر حکومت کو مجبور کیا کہ وہ سٹینڈ لیں، اس بات میں آپ کتنا وزن محسوس کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک، اس میں بھی وقت آپ کی بات سچ ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی تو آرمی وہی موجود تھی نا، پہلے بھی تو آرمی اگر سٹینڈ لینا چاہتی تو پہلے بھی مجبور کرتے، لیکن پہلے آرمی پر حملہ نہیں کیا گیا نا پہلے، اس وجہ سے شاید انہوں نے نہ لیا ہو۔ ان کا پریشر بھی حکمرانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس سے آواز بلند۔ جی راج صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ سردار بشیر صاحب راجہ مجاہد جلال صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ جی سر، آپ نے چونکہ پوچھا کہ یہاں آپ نے کشمیر کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کیا یا جس نظریت کے آپ، میں نے یہ نہیں کہا کہ کام نہیں کیا آپ نے، نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی قیادت نہیں ملی، ہم نے اچھی تنظیم سازی نہیں کی، تو یہ کہنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے خود کیا کیا۔ تو میرا یہ سوال تھا سر، بڑی اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کچھ ایسے کام کیا ہوں جو میرے نالج میں نہ ہو۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا تقریباً یہ منہ بولتا ثبوت اسی لیے ہے کہ اسی کشمیر کے حوالے سے کوئی پاکستان کو یوم یکجہتیہ کشمیر کا پروگرام ہوتا ہے، 14 اگست ہوتا ہے، یا کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ ہوتا ہے، یا اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، وہ چونکہ جس جگہ بھی موجود ہوں وہاں میں جاتا ہوں، وہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھی جاتے ہیں، دوست یار جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ پاک کشمیر کمیونٹی جو ہے جس میں رجب زید صاحب ابھی بات کر رہے تھے، یہ لوگ ہیں، ان کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ میں بھی ہوں، میں بھی ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں، ان کے ساتھ میں جاتا ہوں، اسی لیے اس حوالے سے بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کشمیری ہے۔ اگر ہم یہ پارٹیسپیٹ یا اس کی تھوڑی بہت کوشش نہ کر رہے ہوتے تو شاید ہمیں بھی کوئی نہ۔ چلیں اس پر مزید بات کریں گے آپ سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب بات فرما رہے ہیں جناب، کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں۔
جی کون صاحب؟ نام نہیں بتایا آپ نے. جی میرا نام انور ہے. جی انور صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں گزارش مختصر سی کرنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے جیسے آپ کو خود بھی بتایا ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے کشمیر کی پرابلمس کو. جی ریزولوشن پاس ہوا یونائٹڈ نیشن میں, اس کو ہماری گورنمنٹ نے آپ کی نہیں, کسی نے اس کو پرسو نہیں کیا. اور پھر یہ جیسے آپ نے بھی کہا ہے یہ ٹھیک ہے بات کہ مختلف پارٹیاں جو ہے صرف اپنے آنے کے لیے وہاں پہ کوشش کرتے رہے ہیں. ایک قوم بن کر یا ایک جماعت بن کر کشمیری تمام اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی ان میں یہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہوا کہ ایک زبان بن کر اپنی آزادی کے لیے کوشش کرتے. بہرحال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے, ہر جھگڑے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے لاجیکل. میرے خیال میں نے آگے بھی کئی دفعہ یہ مختلف پروگراموں میں اور آپ کے جو کشمیری یہاں رہنما ہیں ان کے خدمت میں اپنی طرف سے خزانہ درخواست بھی کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک حصہ جموں کا انڈیا کے پاس ہے, آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے, پھر ویلی آف کشمیر ہے, 3 حصے ہیں. ان کے طبائع میں تھوڑا سا مختلف ہیں. مجھے کچھ آپ کشمیری دوستوں سے واسطہ بھی پڑتا رہا ہے. کیوں نہیں یوں کرتے کہ جو چلے حل نکالنا ہے نا تو جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کو دے دیں, آزاد کشمیر جو پاکستان ہے اس کو علیحدہ ایک بنا دیں, اور جو ویلی والے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں وادی کشمیر کے لوگ یہ 3 جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں ایک بات, یا پھر ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے انڈیا کے ساتھ مل کے کہ سارا ایملگمیٹ ہو جائے, اور ان کو پھر کہا جائے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو انڈیا کے ساتھ ہو جاؤ, پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو پاکستان کے ساتھ ہو جاؤ, اور انڈیا کے ساتھ میوچلی یہ مل کر فیصلہ کر لیا جائے, یا پھر تینوں کو ایک ریاست بنا دیا جائے جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے انڈیپینڈنٹ ریاست ہو جائے, تاکہ اس سے پاکستان کا بھی بھلا ہے اور انڈیا کا بھی بھلا ہے اور کشمیریوں کا بھی بھلا ہے. کشمیریوں کا تو لازمی طور پہ بھلا ہے. اتنی جانیں قربان کر رہے ہیں ہمارے کشمیری بھائی, ان پہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں اتنے سال سے. آخر حد ہوتی ہے حکومت کی, اگر یہ آپ یہ دوستی بڑھا رہے ہیں ہندوستان کی حکومت سے تجارت کے معاملے میں, دوسرے معاملے میں, تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کو آپ اس کا بھی حل سوچیں. بہت شکریہ جناب انور صاحب آپ کا, آپ کی رائے ہمارے پاس آ گئی. عابد صاحب آپ سے پوچھوں گا, کہہ رہے ہیں کہ انڈیا والا انڈیا کو دے دو پاکستان, خیر ان کا موقف ہے, اب ہر شخص کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, اور انہوں نے ایک اس کا حل جو سوچا آپ کو بتا دیا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ تھینکس سر. جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف ہے یا کسی بھی شخص, ایک تو ذاتی موقف ہوتا ہے, ایک بحثیت قوم, ایک بحثیت پارٹی, مطلب ایک پارٹی کے سربراہ کے حیثیت سے میرا تو موقف یہ ہے کہ کشمیر کو مکمل خود مختار ملک ہونا چاہیے, آزاد ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے, کشمیری آزاد ہونا چاہیے, ایک نیا ملک ہو اور وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں, اپنے کام خود کریں. بالکل یہی بات, یہ چاہتے ہیں آپ؟ جی ہم یہ چاہتے ہیں. اچھا اس کے لیے کتنا ورک کیا آپ نے اب تک برسلس کے اندر یا پورے یورپ؟ ڈیفینیٹلی 11 برس تک میں یہاں جدوجہد کرتا رہا. 11 برس کے بعد میں پہلی دفعہ پاکستان گیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یورپین یونین تک بھی ہم وہ واحد لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے گئے تھے 2003 میں یو کے اندر, یورپ کے اندر, اور مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اثر کچھ ہو رہا ہے ان کو, کہیں سے ہل جل رہے ہیں تھوڑا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر ظاہر اثر تو ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہمارے دوست بن رہے ہیں اور ہم امپروو کر رہے ہیں, اور ان کے اندر ریمائنڈ آ رہا ہے بار بار کہ یہ چیز ہے, وہ مسئلہ ہے, وہ تسلیم کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کو. چلیں سر مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارا ایک وقفے کا تھوڑا سا وقت ہو گیا ہے, وقفے کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد اس ایشو کو مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, وقفے سے پہلے جس موضوع کا ہم احاطہ کر رہے تھے, ساری دنیا جانتی ہے, بالخصوص پاکستانی, کشمیری اور انڈین یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کشمیر کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے حل کے تمام لوگ متمنی ہیں, لیکن حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی ہمارے کالر نے اپنی ثوابدید کے مطابق اس کا ایک حل پیش کیا, وہ کہاں تک قابل قبول ہے. یہ تو کشمیر کے رہنے والے لوگ یا کشمیر آزادی کشمیر سے جو منسلک لوگ ہیں وہی بہتر جانتے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا حل ان کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ مستند ہے کہ پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کی حق رائے دہی کے استعمال کے لیے کسی بھی محاذ پر, کسی بھی جگہ پر پیچھے نہیں ہٹا, اور ہمیشہ اس نے کشمیریوں کی اس لحاظ سے فیور کی ہے کہ ان کو آزادی کا حق ہونا چاہیے. آج دوسری بات جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ کیا پاکستان کا موقف اس وقت جو امریکی بربریت یا نیٹو جارحیت کے بعد جو اس وقت اپنایا ہوا پاکستان نے, کیا وہ بالکل درست ہے یا اس میں اب بھی کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کی مزید ضرورت ہے. لیکن اب تک جو کالرز
ہمارے ساتھ موجود رہے یا جنہوں نے ہمیں کال کی، انہوں نے اس کی باقاعدہ فیور کی اور یہ کہا کہ پاکستانی حکومت کو بالآخر اس بات پر احساس ہو گیا کہ ہمیں اس جرأت مندانہ فیصلے کو کرنا ہوگا، اور کبھی نہ کبھی اس فیصلے کو ہمیں کرنا ہی تھا، کیونکہ جس آزادی کے ساتھ ہم نے امریکہ اور نیٹو کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے ساتھ منسلک افغان بارڈرز پر آزادی دے رکھی تھی، اس نے کہیں نہ کہیں ختم ہونا تھا اور کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں اپنی آزادی کو ثابت کرنا تھا۔ اس لیے اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے کالرز جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمیں فون کریں اور ہمیں بتائیں اپنی جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف واپس جاؤں، چونکہ کل بروز ہفتہ وینس ٹی وی کی 6ٹھی سالگرہ اور وینس ٹی وی گریس کی 4تھی سالگرہ منائی جا رہی ہے، اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے ہماری معروف میزبان دیبا انصاری، اور کل وہ جو پروگرام ہوگا اس پروگرام میں ہم محفل سما کا اہتمام کریں گے، اور پوری یونان کی پاکستانی برادری کی جانب سے چیئرمین وینس ٹی وی جناب طاہر علی اور ان کی اہلیہ کو خصوصی طور پر مبارکباد کا پیغام ہم آج سے پہنچا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے کالز کی اور مجھے پیغامات دیے کہ آپ اس پر مبارکباد پیش کر دیں۔ تو ہماری جانب سے بھی جو ہم ان کے ورکر ہیں، ہماری جانب سے بھی طاہر صاحب کو اور وینس ٹی وی کو، تمام ٹی وی کی پروڈکشن ٹیم جتنی بھی ہیں، اور گریس میں ابراہیم فیض صاحب، ندیم صاحب اور جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ پروڈکشن ٹیم کے اندر دن رات محنت کرتے ہیں، اور ہمارے تمام ہوسٹ، تمام فنکار، تمام لوگ، تمام مہمان بھی جو ہمارے ان پروگرامز کو تقویت دیتے ہیں، ان کو جلا بخشتے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ کیوں کہ وینس ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ یونان کے تمام معاملات پر، مسائل پر اور خوشیوں اور غمی کے مواقع پر جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے سب کو سالگرہ کی مبارکباد قبول ہو۔ کل انشاءاللہ اس پر مزید پروگرام جو ہوگا اس میں مزید آپ کو مبارکباد پیش کریں گے اور وینس ٹی وی کے چیئرمین کو مبارکباد پیش کریں گے۔ مبشر احسن وڑائی صاحب براق گروپ کے چیئرمین جنہوں نے خصوصی طور پر چیئرمین طاہر علی صاحب کے لیے مبارکباد کا پیغام دیا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سردار بشیر صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے یونان میں کچھ نہیں کیا آج تک کشمیر کے لیے اور کشمیر کی تنظیم سازی کے لیے، آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا آپ کا کوئی آپ کے پاس کچھ دلائل ہیں کہ میں نے کچھ کیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چل سکا؟ جی سر، آپ کا جو موقف ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہماری کیپیسٹی تھی یا جو گنجائش تھی اس کے مطابق ہم کوشش کرتے رہے، چلتے رہے۔ آج اسی چیز کا حصہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں مرکز عمومیہ کے اندر ہماری تنظیم عبد شاہین صاحب چیئرمین صاحب کی موجودگی میں اور باقی نمائندگان کی موجودگی میں ایک مختصر سا جلسے کا اہتمام ہم نے کیا ہے، جس سے ہم اس چیز کا بنیادی سٹینڈ لینے کی کوشش کریں گے۔ مطلب کل سے آپ اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں؟ تحریک کا نہیں بلکہ ایک جو تنظیم سازی کا۔ اچھا، اس پر بات کرتے ہیں، کال لیتے ہیں پہلے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ جی جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جناب، پروگرام کال کر رہے ہیں جناب، آئے مہمان جناب سردار عابد صاحب، ویلکم۔ بہت شکریہ۔ صدام صاحب کی میسج ہوگا اس پروگرام وچ؟ کشمیر دے موضوع تے جناب بڑی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ سردار صاحب نو کہنا سی کہ آزاد کشمیر دے وچ جی حکومت تے سردار ہی راج کیتا ہے۔ اچھا، میں سمجھنا کہ بدبختی نال انہاں کوئی خاص رول نہیں کر سکیا تھا، وہ تو کرسیاں مگری لگے رہے تھے، انہوں نے کوئی سمجھاؤ تھوڑا جا۔ اچھا جی جی، اور کچھ جناب کچھ نہیں پوچھنا چاہتے جناب، تو دس دیں۔ ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، تھوڑا پیغام مل گیا، مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ چلے اس پر آپ کے کامنٹس لیں گے کہ سرداروں نے راج کیا، چونکہ آپ بھی سردار ہیں، کیا کچھ نہیں سرداروں نے، اور سردار تو ویسے بھی اکثر ویسے بھی کچھ نہیں کرتے، نام کی سردار ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی بات مکمل کریں پہلے۔ تو سر یہ اس کا آغاز کر رہے ہیں جو کل 3 بجے یہ عمومیہ شیریں مال جو ریسٹورنٹ ہے اس کے اندر ہال کے اندر پروگرام، اس کے اندر آپ اپنی تنظیم کا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ شاہین کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو جو ہے اخبار کے ذریعے بھی اطلاع کیا ہوا ہے، لیٹر بھی لکھے ہیں مختلف صورتوں میں، اور آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جو لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن تک ہماری خبر پہنچ رہی ہے یا جن تک نہیں پہنچ رہی، تو جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ ان دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں، خصوصاً اس پار اور اس پار کے کشمیریوں سے اور پاکستان کمیونٹی سے بھی اس لیے گزارش کروں گا کہ ہمارے ان نظریات کو ہم خود اکیلے پروجیکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اس ایتھنز کے اندر یا یورپ کے اندر ان کی بھی ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔
میں پاکستان کمیونٹی کے مطلب آپ ان کو دعوت عام دے رہے ہیں؟ دعوت عام دے رہے ہیں. میرے تنظیم کے جو لوگ ہیں پاکستان کمیونٹی سب سے فردن کنٹیکٹ بھی ہوا ہے, کچھ لوگوں سے نہیں ہو سکا, جو ان سے نہیں بھی ہو سکا تو میں کوشش کر رہا ہوں یا ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب لوکل اکٹھے ہمارے ساتھ موجود ہوں تاکہ ہم اپنے نظریات اپنے اس منشور کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ نظریہ خود مختار اصل میں ہے کیا چیز, یہ کیوں ہے. اچھا یہ نظریہ آپ کن لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ یہ جو لوگ آئیں گے کل؟ نہیں, ان کے سامنے بھی پیش کریں گے سر. یہ تو ہم اپنی ایک جو فوکس ہے اس کو لے کے, وہ اگر اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا تو اس کی ضرورت یہاں نہیں تھی, اس کی ضرورت کسی اور جگہ ہوتی ہے. لیکن اس موقع کو ہم ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں یا جن ملکوں کی یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ موقف حکومت یونان, یہاں پر حکومت یونان تک جائے, وہاں پر حکومت برسلز تک جائے, کی طرف جائے جو آج تک بے اسی کا شکار ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک. عابد صاحب, سردار حکومت کرتے رہے ہیں آزاد کشمیر پر اور بالکل نالائق رہے ہیں, یہ صدام صاحب کا بیان ہے جو ابھی تھوڑی دیر پر انہوں نے کال کے ذریعے دیا ہے. کتنا دفاع کریں گے آپ اس کا؟ صدام صاحب تھوڑا بہت ہی شکریہ, مہربانی کرم. میں یہ سمجھ رہا ہوں میرا نقطہ نظر قطعاً اس سے مختلف ہوگا, اس لیے کہ سرداروں نے کشمیر کے اندر بہرحال ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. یعنی یہ جو 4,500 مربع میل پر مشتمل آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں, یہ سردار ابراہیم کی موجودگی میں اس نے. اچھا آپ کی بات یہیں پر معذرت کے ساتھ پہلے میں ایک کال لے لوں. جی میرے ساتھ پاکستان سے نامور صحافی اور ایڈیٹر روزنامہ سٹی ٹائمز گجرانوالہ جناب پیر محمد اشرف شاکر صاحب موجود ہیں. پیر صاحب السلام علیکم. خیریت. پیر صاحب آپ کو گریس سے وینس ٹی وی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ دو موضوعات ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ کیا نیٹو حملے کے بعد پاکستان نے جو موقف اختیار کیا حکومت پاکستان نے, کیا وہ کافی ہے یا اس میں مزید اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ کہ کیا تحریک آزادی کشمیر 1947 سے لے کر آج تک اپنی جگہ سے ہل پائی ہے جو کہ تو موجود ہے. ان دونوں باتوں پر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. جی چونکہ آپ صحافی ہیں اور آپ کا تعلق ہے اخبارات سے اور آپ گجرانوالے کالمنسٹ ایسوسی ایشن کے میرے خیال میں آپ عہدیدار بھی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حکومت پاکستان جو ڈٹی ہوئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی محترم احسان اللہ خان صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو ایک مشن شروع کیا ہے یہ بہت اچھا مشن ہے, پیغام ہے جو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے, خصوصاً پاکستان میں بھی کافی لوگ آپ کا پروگرام سنتے ہیں. بہت شکریہ. اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا یہ جو نیٹو کا مسئلہ ہوا ہے, پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم مخلص ہو کر نیٹو کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہیں. جی مگر اس میں اب یہ جو مسئلہ ہوا ہے, احمدآباد آپریشن میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا نیٹو نے کہ ہم سرحدی پاکستان سرحدی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اس کے باوجود کی اس کے باوجود انہوں نے عہد شکنی کی اور انہوں نے حملہ کیا, ہمارے فوجیوں کو شہید کیا. اور پاکستان عوام جو ہے اس وقت ان کے دل میں بہت غصہ ہے نیٹو کے حوالے سے. جی ساری قوم جو ہے وہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. مطلب فوج کے ساتھ کھڑی ہے یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہے؟ فوج کے ساتھ. اور اب جو ہماری حکومت ہے, سیاسی قیادت, عسکری قیادت, یہ مل کر جو ہے نا یہ انہوں نے اس موقف کو اختیار کیا ہے. اچھا پیر صاحب اس کا آپ اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں, اس کا آخر کیا ہوگا بالآخر؟ اس میں تو ہم تو پہلے بھی یہ چاہتے تھے, پاکستان پہلے بھی اب بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں ملک خاص کر نیٹو جو ہے یہ مل کر دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑے. دہشت گرد ہمارے ملک کے لیے بھی ناکور ہے جی, کیونکہ ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ کسی مذہب سے تعلق ہے. اس لیے پاکستان تو مخلص ہے دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ لڑ رہا ہے. جی اگر یقیناً خان صاحب یہ بات ہے, اگر پاکستان امریکہ کا ساتھ نہ دیتا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تو امریکہ کبھی بھی پاکستان کے اندر یا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. جی درست فرمایا. میں یہ جو کہوں گا کہ اب بھی پاکستان نے لچک پیدا کی ہے کہ اس مسئلے پر انہوں نے نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ دونوں ملک جو ہے نا مل بیٹھتے ہیں. پیر صاحب عسکری قیادت کی جانب سے
یہ حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ اگر کوئی جارحیت ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے اپنی افواج کو. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے اور امریکہ یا نیٹو کی جانب سے کوئی در اندازی کی جاتی ہے اور پاکستان کی ایئر فورس یا پاکستان کی آرمی ان کے طیارے مار گراتی ہے یا ان پر جوابی حملہ کرتی ہے تو اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ اس کا تو جس کا نام جنگ ہے خان صاحب، اس کا نقصانات ہی نقصانات ہوتے ہیں. امن جو ہے، محبت جو ہے، اخوت جو ہے، اس جیسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے ہمارا ملک پہلے ہی غربت کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، اور پاکستان بھی نہیں چاہتا کوئی ایسی جنگ ہو. مگر جب اگر کوئی مجبور کر رہا ہو، ہماری سرحدی خلاف حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو پھر فوج کا کام ہے کہ ان کو جواب دینا. ظاہر ہے ہماری عوام تو فوج کا ساتھ دے گی اور نیٹو کا تو ہم کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے. ہاں اگر وہ مخلص ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی عہد شکنی ہوئی پاکستان کی طرف سے نہیں، جب بھی کوئی حملے میں پہل ہوا پاکستان کی طرف سے نہیں، نیٹو کی طرف سے ہوا ہے. اور ہماری عوام نے بھی اس دہشت گردی کے جنگ میں بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں. پھر صاحب ایک سوال کا مختصر جواب چاہوں گا کہ اگر پاکستان امریکہ کے اتحاد سے باہر آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ اگر پاکستان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو ہمارا پہلے بھی ہوا تھا، میاں نواز شریف نے جو اعلان کیا تھا قرض اتارو ملک سنوارو، انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے، پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت فوج کے ساتھ ہے. جی پیر صاحب ایک کشمیر کے حوالے سے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ کیا کشمیر کی جو تحریک ہے وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو پائی ان 60-65 سالوں میں یا جو کی توں برقرار ہے؟ اس میں خاص گزارش سے پہلی تو یہ ہے، اب تو ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے یہی کشمیر بنا ہوا ہے. جی اس کے اندر اتنے فسادات ہیں، اتنی دہشت گردی ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں. اب جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کارنر پر چلا گیا ہے. یہ دہشت گردی سے پہلے کشمیر کے معاملات عام تھے، مگر جو کشمیر ہے اس میں ابتدا میں ہی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. جب تقسیم کا وقت آیا تھا اس وقت ہی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. ہمارے دل جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے، جیسا کہ قائد اعظم کا بھی فرمان ہے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارہ ہے. جی پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، آپ کا مصروف وقت تھا، آپ اس وقت اخبار کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. خان صاحب آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی. سرداروں نے آپ نے کتنا فرمایا؟ 47,000 کلومیٹر؟ نہیں، یہ 4,500. 4,500 کلومیٹر پر کچھ کر کے دکھایا. لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں کوئی قیادت تھی نہیں، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سرداروں نے بہت کچھ یہ کیا. بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے سر. بات یہ ہے کہ اصل میں جو کوشچن کیا گیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اس وقت کے جو تقاضے تھے نا وہ اور تھے اور آج کے ایک اور ہیں. یعنی اگر 4,500 کلومیٹر پر، یہ 4,000 مربع میل پر مشتمل ریاست جموں کشمیر کا جو حصہ ہے وہ اگر سردار ابراہیم آزاد کروایا تو پھر اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کشمیر کے لیے اٹیمپٹ کرتے ہیں. مطلب آزاد کروایا، یہ بات ماننے والی ہے. آزاد کروایا، آزاد اس حصے، اس ایک ٹکڑے کو کروایا، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. لیکن ان کا جو مطلب ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر بنے، وہ وزیر اعظم بنے، تو ان کا جو موقف تھا، ان کی جو وہ پاکستان کی پالیسیوں کو فالو کرتے تھے. تو پاکستان کی جو پالیسیاں تھیں ان کو فالو کرتے تھے، ان کے بغیر وہ آزادانہ طور پر کچھ نہیں کر سکتے تھے. یعنی بحیثیت کشمیری جو لیڈرشپ ہے وہ جیسے شیخ عبداللہ تھا، تو شیخ عبداللہ میں میرے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ وہ بھی یعنی وہ کشمیریوں کا ایک ایسا لیڈر تھا کہ جس نے یعنی اندرا کے ساتھ جا کے کمپرومائز کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کیا آپ اپنی جدوجہد سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی شارٹ اور مختصراً میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نمرود جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا انبار اکٹھا کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی ڈال رہا تھا. تو اس پرندے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ انسانوں کو یہ میرا کردار یاد رہے. بحیثیت کشمیری جو رول میں دے رہا ہوں، مطلب اپنی ہزارہ اختلاف مشکلات کے باوجود اگر اسی طرح کشمیری کوئی رول دیں تو یعنی 15 سے 20 ہزار کم از کم جو لوگ ہیں وہ اس پورے ریجن کے اندر ہیں. سعودیہ اور یعنی کم از کم 30 لاکھ بیرونی دنیا کے اندر موجود ہیں. یس
یعنی 30 لاکھ کشمیری اگر کوئی ریل رول دینا چاہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پوری دنیا کو. لیکن سب سے مؤثر آواز یورپ کے اندر ہے, امریکہ, یورپ, برطانیہ کے اندر. صرف آپ ان کو ہی کاؤنٹ کر لیں سر, اس لیے کہ سعودی عرب, دبئی, ان ممالک کو آپ چھوڑ دیں. جی. یورپ کے اندر خاص طور پر آپ جہاں پر بیٹھے ہیں برسلز میں, یورپ کے ہب کے اندر جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور امریکہ کے اندر, ان ممالک کے اندر جو تحریک ہے وہ زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کو کیا ہو سکتی ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زائد کم نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. ہمارے اس نقطہ نظر کو جو ہمارا موقف ہے, جو ہمارا موقف ہے, اگر اس موقف پہ اگر پاکستانی قوم, ایز اے پاکستان ایک ملک اگر ہمارا ساتھ دے دے تو میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے ہم وقت ڈال سکتے ہیں. آپ سب لوگ ایک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں, کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سارے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں, ہم چاہتے ہم چاہیں گے کہ بادشاہت قوم, اور ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کشمیر اپنے اپنے نظریات میں تھوڑی سی لچک پیدا کر کے ایک ہو جائیں, کشمیر کو آزادی اور اس کی. سال میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ امر اللہ صاحب اور یاسین ملک صاحب اکٹھے ہو چکے ہیں سر, اور انشاءاللہ اس پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں گے ناظرین, ہمارے آج کے ان مہمانوں نے جناب عابد شاہین صاحب, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ شاہین کے مرکزی چیئرمین ہیں, اور ہمارے ساتھ یونان سے محمد بشیر, سردار محمد بشیر صاحب بھی موجود تھے. ان دونوں نے اس بات کا آج عزم کیا ہے کہ ہم تمام کشمیری ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کشمیر کی آواز کو دنیا کے کانوں تک پہنچائیں گے, اس کے اندر بلکہ کانوں کے اندر انڈیلیں گے. اسی عزم کے ساتھ اور اسی ان کے لیے دعاؤں کے ساتھ, نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو, اس جدوجہد کو اپنی مقبولیت سے نوازے, اور کشمیر کے لوگ جو ہیں کبھی آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں اور دنیا میں آزادی سے سانس لے سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر وینس ٹی وی مرکزی جو ہے چیئرمین ہے جناب طاہر صاحب, ان کو بھی مبارکباد قبول ہو 4 سال مکمل ہونے پر. تو تمام ٹیم کو ایک بار پھر مبارکباد کے ساتھ اگلے جمعے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم.